برادران اسلام، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین کی عظیم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ بات کہ تم سب نے اپنے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے۔ سارے کے سارے انسان جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ فرمایا کہاں جاؤ گے؟ ذرا سوچو۔ پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، موت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر مرنے کے بعد جانا بھی اللہ کے دربار میں۔ وہاں کی فکر کرو کہ تم نے اللہ کے دربار میں جا کر کیا جواب دینا ہے۔ ہاں تو جواب دہی ہوگی، پوچھا جائے گا زندگی کے متعلق۔ اور وہ کیسا پروردگار ہے جس کے دربار میں تم نے پہنچنا ہے، واپس لوٹنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، فرمایا کہ اور یہ بات کہ وہی اللہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے۔ ہنسانے والا بھی اللہ ہے، رلانے والا بھی اللہ ہے۔ خوشی کے اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، غمی کے اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کی اپنی قدرت، اسی کے دیے ہوئے اسباب سے آدمی صبح خوشی منا رہا ہوتا ہے، کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کے پیدا کیے ہوئے اسباب کی وجہ سے شام کو رو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت۔ ایک ہی گھر ہوتا ہے، اس میں ایک دن خوشی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، دوسرے دن اسی گھر میں جنازہ ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ خوشی کے اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، غمی کے اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن یہ تمام حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور آزمائش ہوتے ہیں۔ خوشی کے اسباب بھی آزمائش ہیں، غمی کے اسباب بھی آزمائش ہیں، امتحان ہے کہ ان میں انسان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے در پہ آتا ہے یا غیروں کے در پہ جاتا ہے، صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ امتحانات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ بات کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک بھی وہی، زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، پھر دنیا والی زندگی کے بعد موت کا فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی ہے۔ زندگی بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، موت بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ جب اللہ چاہے زندگی عطا فرمائے، جتنی چاہے زندگی عطا فرمائے، اور جب اللہ چاہے موت دے دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اس کے اپنے فیصلے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہ زندگی کسی کے اختیار میں ہے، نہ موت کسی کے اختیار میں۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے زندگی ہے، اللہ کے حکم سے موت ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ بات کہ نر اور مادہ کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، نر اور مادہ کا سلسلہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے۔ من نطفۃ اذا تمنا، اور وہ بھی صرف نطفہ سے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک نطفہ، ایک بوند جب رحم میں ڈالی جاتی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ بیٹے بھی پیدا فرماتا ہے، بیٹیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ وہی ایک نطفہ ہوتا ہے۔
اللہ چاہتا ہے تو اسی سے بیٹے پیدا فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے اسی سے بیٹی پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب وہ اتنی قدرت والی ذات ہے، طاقت والی ذات ہے کہ ایک ناپاک قطرے سے، ایک بوند سے بیٹے پیدا کر سکتا ہے، بیٹیاں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اتنی قدرت کا مالک ہے، اتنی طاقت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے فرضی خدا بنائے ہوئے ہیں جھوٹے، اور سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری موت زندگی کے مالک ہیں، ہمیں اولادیں دیتے ہیں، ہمیں بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیٹے پیدا کر سکے، بیٹیاں پیدا کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں پیدا کر سکے۔ اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو لوگ اپنی مرضی سے بیٹے پیدا کرتے، اپنی مرضی سے بیٹیاں پیدا کرتے۔ کتنے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں کہ جن کے صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی عطا فرما دے، لیکن اللہ کی اپنی مرضی، اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی۔ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹے نہیں عطا فرمائے۔ ان کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ نے بیٹے نہیں عطا فرمائے۔ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ بھی گزرے ہیں کہ جن کے نہ بیٹے تھے نہ بیٹیاں تھیں، بیٹے بھی نہیں ہوئے، بیٹیاں بھی نہیں ہوئیں، ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے بندے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جو نبی جو ہوتا ہے وہ امت میں سب سے زیادہ طاقتور، خوبصورت، صحت مند ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی، اپنی قدرت۔ کتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جو بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی، ان کی اولاد نہیں۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شیخ سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے حضرت جی۔ کتنے بڑے ولی اللہ تھے، حضرت کے اپنے بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اپنی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے بیٹے پیدا کرنا، بیٹیاں پیدا کرنا، یا کسی کو بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کسی کے اختیار نہیں، صرف اللہ کے اختیار ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ بات کہ دوبارہ زندگی دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لگایا ہے، اپنے ذمے لے لیا ہے، ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ میں دوبارہ زندگی ضرور دوں گا، موت کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کروں گا، حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ فرمایا زندگی تو اللہ نے ضرور دینی ہے، ہر ایک نے زندہ تو ہونا ہے موت کے بعد دوبارہ، لیکن اس کی نجات کا فیصلہ اس کے اپنے عقیدے اور اپنے کردار پر ہوگا۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا تو لازمی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وہاں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، اس کے دار و مدار انسان کے اپنے عقیدے اور اپنے کردار پر ہوگا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے عقیدہ درست کرنا پڑے گا، عمل درست کرنا پڑے گا، آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ بات کہ وہی ذات ہے جو انسان کو غنی کرتا ہے اور تنگ دست کرتا ہے۔ مالدار بنانے والا بھی اللہ ہے اور غریب بنانے والا، مفلس بنانے والا بھی اللہ ہے۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے امیر بن جائے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے غریب بن جائے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کتنے سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، لیکن ہیں غریب۔ بہت ذہین بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، فصیح اللسان بھی ہیں، تیز زبان بھی ہیں، لیکن تنگ دست ہیں، غریب ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو شاید
حضرت شیخ صاحب فرما رہے تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے جو ہے نا پیسے پورے گننے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے۔ یہ ذوالفقار احمد صاحب مدثر العالی فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر ایک حاجیوں کے قافلے کا ایک لیڈر تھا، تو وہ کسی فارم پہ سائن کرنے تھے تو وہ انگوٹھا لگا رہا تھا، انگوٹھا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا آپ سائن نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں اس لیے انگوٹھا لگا۔ اور اس کی ہسٹری دیکھی تو وہ کروڑوں کا مالک ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اس کو سائن کرنا نہیں آتے، انگوٹھا لگاتا ہے۔ یہ امیری غریبی یہ کسی کے ہوشیاری پر نہیں ملتی، کسی کے دنیاوی علم کی وجہ سے نہیں ملتی، یا کوئی زبان ترازی کی وجہ سے، تیز زبان ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی دولت یا دنیا۔ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں اس لیے میں نے دولت جمع کر لی ہے، میں بڑا ہوشیار ہوں میں نے جمع کر۔ آپ سے بڑے ہوشیار ہیں، ذہین ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ مالداری بھی آزمائش ہوتی ہے، غربت بھی آزمائش، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، مال دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ غربت دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے در پہ پکا رہتا ہے یا غیروں کے در پہ بھٹکتا ہے، در در کے دھکے کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، مجھ پہ اعتماد کرتا ہے یا غیروں پہ کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے یا غیروں سے مانگتا ہے، تو آزمائش ہوتی ہے ہر حال میں۔ لیکن یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ لیکن فرمایا کہ ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ تو اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے تو وہاں ہماری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی، کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ آخرت میں نجات کا دار و مدار عقید اور عمل پر ہے، کامیابی کے دار و مدار عقید اور عمل پر ہے۔ تو انسان کی اصل محنت کرنے کی جو چیز ہے وہ عقید اور عمل۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔